بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شمس بن حذیفہ پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ دربار یا محل میں کوئی بھی ملازم تعینات کرنا ہوتا یا کوئی بھی چھوٹے سے موٹے معاملات ہوتے تو وہ شمس بن حذیفہ ہی سنبھالتے تھے۔ چند دن ہی گزرے کہ ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوچھا تو شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان اس وقت شکار پر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ حکم کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شام سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا ہوں۔ اس نوجوان نے شمس بن حذیفہ کو اپنی تمام ڈگریاں دکھائیں اور اس کی گفتگو اور شنت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان انتہائی ذہین اور واقعی علم اور اس کے اندر بولتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں کافی پڑھا لکھا نوجوان ہوں اور بڑے شوق سے میں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ اب مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری نہیں مل پا رہی، لہٰذا میں نوکری کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ آپ مہربانی کیجیے اور مجھے میرے سٹیٹس کے مطابق کوئی نوکری دے دیں۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ اس وقت فقط ایک جگہ پر آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور وہ ہے سلطان کے استبل میں ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہمیں وہاں پر ایک نوجوان کی ضرورت ہے، اگر آپ حامی بھریں تو میں 30 دینار کے ماہانہ تنخواہ کے بدلے آپ کو نوکری دے دیتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام قمر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس نے اس نوکری کی حامی اس لیے بھری کہ مارے بھوک کے پہلے ہی 1 مہینہ گزر چکا تھا کہ میں کہیں بھی اپنے سٹیٹس کی نوکری ڈھونڈنے جاتا ہوں لیکن مجھے نوکری نہیں ملتی اور اب نوبت بھوک پر آ چکی ہے، لہٰذا اس نے حامی بھر لی اور اگلے دن سے کام پر آنا شروع ہو گیا۔ گھوڑوں کے استبل میں کام وغیرہ کرتا، ان کی رکھوالی کرتا اور وہاں کی صفائی وغیرہ بھی کرتا۔ دوران کام قمر یہ سوچتا تھا کہ میں سلطان کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ مجھے میری تعلیم، میری تربیت کے مطابق مجھے اعلیٰ کوئی عہدہ دیں گے، لیکن سلطان کے وزیر نے مجھے کن کاموں پر لگا دیا ہے۔ لیکن خیر، مارے بھوک کے یا بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے یہ کام جاری رکھا۔ فقط ایک ہی ہفتہ گزرا کہ ایک دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ دربار میں بیٹھے تھے تو یہ قمر جو استبل میں کام کرتا تھا، یہ نوجوان سلطان کے سامنے حاضر ہوا، سلام کہا، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم، سلطان کا ایک وزیر کھڑا ہوا اور کہا کہ تم استبل میں جا کر کام کرو، میں وہاں پر آتا ہوں، تم نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرنا۔ تو قمر نے کہا کہ میں یہ بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں نوجوان، بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قمر نے کہا کہ سلطان معظم، آپ کا جو نیا نسلی گھوڑا ہے جس پر آپ سواری کرتے ہیں وہ نسلی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کے وزیروں مشیروں کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی کہ قمر نے یہ کیا بات کر دی، اور وہ بھی سیدھا سلطان کو مخاطب کر کے۔ پھر قمر نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ مجھے آپ کے ہاں کام کرتے ہوئے فقط 10 دن ہوئے ہیں اور مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی آپ نے ایک نیا گھوڑا خریدا تھا جو کہ بہت ہی مہنگا ہے، لہٰذا مجھے لگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک وزیر نے غصے سے قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ سلطان کے خاص وزیر شمس بن حذیفہ 30 سال سے سلطان کے ہاں کام کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کسی بھی شخص کو گھوڑوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے، لہٰذا تم غلط کہہ رہے ہو۔ قمر نے کہا اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا سلطان میرے لیے منتخب کریں گے مجھے منظور ہے۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ جس آدمی سے آپ نے یہ گھوڑا خریدا تھا اسے حاضر کیا جائے تاکہ اس سے تسلی کی جا سکے کہ یہ گھوڑا نسلی ہے کہ نہیں ہے، یا آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے۔ شمس بن حذیفہ نے کہا کہ سلطان معظم، مجھے آپ کے ساتھ 30 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے اور مجھ سے زیادہ گھوڑوں کی پہچان کسی کو نہیں ہو سکتی، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ جس طرح یہ نوجوان قمر بتا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی بات کی تسلی کرنی چاہیے، اگر یہ غلط ہوا تو اسے سزا دے دی جائے گی۔ قسم مختصر یہ کہ شمس بن حذیفہ نے 4 سپاہیوں کو بھیجا جو شام کے وقت جس شخص سے گھوڑا خریدا گیا تھا اسے دربار میں لے کر حاضر ہو گئے۔
اس وقت سلطان شمس بن حذیفہ اور قمر بھی دربار میں موجود تھے۔ سلطان نے اپنی جلال والی آواز میں اس شخص سے کہا کہ جس سے شمس بن حذیفہ نے گھوڑا خریدا ہوا تھا کہ سچ بتاؤ کہ یہ گھوڑا نسلی ہے بھی یا نہیں ہے، اگر تو نے کوئی غلط جواب دیا تو اپنی سزا پہلے بتا دوں۔ اس آدمی نے کہا سلطان معظم، گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن اس گھوڑے کی ماں یعنی کہ گھوڑی اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور میرے گھر میں اس وقت ایک گدھی تھی۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس گھوڑے کو گدھی کا دودھ پلا کر جوان کیا۔ یہ الفاظ سن کر شمس بن حذیفہ نے کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے جب گھوڑا پسند کیا تو آپ نے مجھے اتنے زیادہ دینار دے دیے کہ میں لالچ میں اندھا ہو گیا، اور آپ نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان جو بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا یعنی کہ قمر، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا یہ خوبصورت گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ قمر نے کہا کہ سلطان معظم، جب میں اس گھوڑے کو چارہ ڈالتا تو یہ چارہ منہ میں سے گر کر گردن جھکا کر کھاتا، جبکہ نسلی گھوڑے کی یہ خصلت ہے کہ وہ جب بھی چارہ کھائے گا وہ اپنا منہ اوپر کر کے کھائے گا، اس کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہوگی، اور جب یہ کھڑا تھا تو کبھی اپنی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے تو کبھی اپنی کوئی ٹانگ ہلاتا ہے، اور یہ خصلت بھی گدھے میں پائی جاتی ہے نہ کہ گھوڑے میں۔ لہٰذا میں نے پورے وثوق سے آپ سے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادات اس کی نسل کا پتہ بتا رہی تھیں۔ سلطان نوجوان قمر کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب قمر نے سلطان کو اپنا مکمل تعارف کروایا کہ میں شام سے فلاں بن فلاں ڈگریاں حاصل کر چکا ہوں اور میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن جب میرے پاس روزگار نہیں تھا تو میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے فلاں وزیر نے مجھے اس استنبول میں نوکری دے دی۔ میں یہ نوکری کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بے روزگاری سے تنگ آ کر میں نے حامی بھر لی۔ سلطان نے شمس بن حذیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا 30 سال کا تجربہ ناکام ہو گیا، اور یہ نوجوان جس کی عمر ابھی 30 سال بھی نہیں ہے یہ کامیاب ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر شعر کے اوپر ایک سوا شعر کو بھی بھیجا ہوا ہے۔ کبھی اپنے علم، اپنے تجربے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے شمس بن حذیفہ سے کہا کہ اتنا پڑھا لکھا نوجوان، اس کو آپ نے استنبول میں کام پر کیوں لگایا؟ اسے کسی اور کام پر لگا دیتے۔ تو وزیر نے کہا کہ سلطان معظم، اس وقت استنبول میں ایک نوجوان کی سخت ضرورت پیش تھی، میں نے اس لیے اس کو ادھر لگا دیا۔ پھر سلطان نے اسے اپنے دربار میں ایک حسابی وزیر کے طور پر تعینات کر دیا، اور پورے دربار کے تمام وزیروں مشیروں قمر کی اس ذہانت پر اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح مصر کا ماہر ترین اور کاریگر موچی تھا، وہ ایسے جوتے تیار کرتا کہ رینالڈ بادشاہ کو بھی اس موچی کے بنائے گئے جوتے متاثر کر دیتے، حتیٰ کہ اس موچی کے بنائے گئے جوتے بڑی سلطنتوں کے بادشاہوں میں باہی لوگوں کو تحائف میں دینے کے لیے بھی بیچے جاتے تھے۔ اور موچی اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور تھا کہ بڑے ذمہ دار تاجر اور بادشاہوں کی ملکاؤں کے جوتے، اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کی زوجہ اسم الدین خاتون کے جوتے بھی وہ موچی ہی تیار کرتا تھا۔ سلطان کی بیوی اسم الدین خاتون اس موچی کے بنائے گئے جوتوں کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ پیروں میں پہننے پر بڑے ہی آرام دہ اور دکھنے میں انتہائی شاندار محسوس ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ موچی اپنے ہنر کی وجہ سے پورے مصر، فلسطین اور شام بلکہ بڑے ملکوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس موچی کا نام قاضی علم الدین تھا۔ وہ نام کا صرف قاضی تھا کیونکہ اس کو بچپن میں اس کے بابا جان قاضی علم الدین بلاتے تھے، لہذا اس کے نام کے ساتھ قاضی علم الدین لگ چکا تھا، لیکن وہ پیشے کے لحاظ سے قاضی نہیں تھا بلکہ ایک موچی تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ موچی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس موچی کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہاتھوں کے بنے جوتے بھی پہنتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی تھیلا دیکھا تو اس موچی کو اپنے سامنے دیکھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے
रहमत اللہ अलैह समझे कि शायद काजी इल्मुद्दीन मोची मेरे लिए जूते तहाइफ में लेकर आया हुआ है। सुल्तान ने कहा कि काजी इल्मुद्दीन, इस बार तू मेरे लिए क्या लेकर आया हो? क्या इस बार भी मेरे लिए कोई अच्छे से अच्छे जूते बनाकर लाए हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है? तो इल्मुद्दीन मोची ने खामोश खड़े हुए अपना चेहरा नीचे लटका लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि ज़रूर काजी इल्मुद्दीन किसी मुश्किल में है, क्योंकि इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, माथे पर शिकन पड़े हुए थे और आंखें इंतहाई अफसरदा थीं। सुल्तान ने पूछा, बताओ काजी साहब, इस थैले में क्या है और तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? उसने कहा कि सुल्तान मौसम, आज सुबह मैंने दुकान खोली और दुकान खोलते हुए मेरे पास काफ़ी हजूम पड़ गया। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। वो अपने गधे पर सवार था। उसने मुझे एक थैला दिया और कहा, हजूर, ये मेरी बेटी के जूते हैं, तुम इसको मुरम्मत कर दो क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लिहाजा हमें उनके जूतों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है साहब, आप कल ये जूते लेकर जाना। मैं उस बूढ़े बुजुर्ग को जानता हूँ, वो बाज़ार के पास मौजूद गांव में रहता है। लेकिन सुल्तान मौसम, जब मैं अपने काम से फारिग होकर मैंने उस थैले को खोला तो उस थैले के अंदर कोई जूता नहीं था, बल्कि उस थैले के अंदर एक औरत के 2 कटे हुए बाजू थे। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये अल्फाज सुनकर सुल्तान खुद बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है। फिर सुल्तान ने हैरानगी के आलम में उस मोची से कहा कि आपने तहकीक नहीं की कि वो बूढ़ा जिसने आपको ये थैला दिया कहाँ गया? आपने उस बूढ़े से पूछा नहीं ये वो आपको धोखे से क्यों दे गया? और इस थैले में मौजूद कटे हुए बाजू किस औरत के हैं और इस बूढ़े ने उस औरत को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा कि हुजूर, जब मैंने इस थैले में कटे हुए बाजू देखे तो मैं चंद लम्हों के लिए कांपने लगा, लेकिन जब मैं अपने घर में वापस आया तो मुझे और मेरे रास्ता दिखाई ना दिया। मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो गया था, हत्ता कि मेरे जिस्म से पसीने की नालियाँ बह रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मैं इस कदर परेशान हो गया कि मैं आपको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। ये सारा माजरा देखते और जानते हुए जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं सीधा उनको लेकर आपके पास आ गया हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बाज़ार में मौजूद किसी और ने इस थैले में मौजूद कटी हुई औरत के बाजू वो देख लिए तो वो मुझे सीधा काजी साहब के पास ले जाएंगे और काजी साहब बिना कोई सबूत, बिना कोई जांच किए मुझे इस सबूत की बिना पर ही फांसी की सज़ा दे देंगे। और सुल्तान मुअज़्ज़म, ये भी मुमकिन है कि जब कोई भी शख्स इस थैले में कटे हुए बाजू को देखता तो पूरे बाज़ार में खौफ व हरास फैल जाता। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया, उस बूढ़े को अभी और इसी वक्त हाज़िर किया जाए। सुल्तान के सिपाही गए और काजी की बताई हुई जगह पर उस बूढ़े को झोंपड़ी से उठा कर लाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बाबा, आप अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। 70 साल आपकी उम्र लग रही है, मौत आपके करीब है और आपने एक लड़की का कत्ल किया। बताओ इसके पीछे क्या वजह थी? सुनकर वो कांपने और कहा कि हजरत, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं तो खुद एक नौजवान बेटी का बाप हूँ और बड़ी मुश्किलों से उसको रुखसत कर रहा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े को तफसील से बताया कि किस तरह तुम इसको थैले देकर गए हो और जब मोची साहब ने इसको खोला तो इसमें 2 कटे हुए बाजू थे। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता, ना किसी औरत के कटे हुए बाजू में चूड़ियाँ पहनाई जा सकें। उसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं नहीं जानता कि इस थैले में बाजू कैसे आए, मुझे मेरी बेटी ने इसमें जूते डाल कर दिए थे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि बाबा जी, जब आप अपने घर से वो थैला लेकर गुजरे तो आपने कहीं पड़ाव किया था, कहीं आप रुके थे या आपको कोई रास्ते में मिला था? तो उसने कहा कि जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं अपने घर से निकला तो बाज़ार में मौजूद ताम खाने पर गया। मैंने वहाँ जाकर 2 सिक्के अदा करके एक ठंडा मशरूब पिया और अपने थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहाँ ताम खाने से उठने लगा तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके पास भी वही थैला था। और इसी तरह उस बूढ़े को याद आया, हुजूर, हो सकता है कि मेरा थैला उसने मुझसे बदल दिया हो।
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیلا رکھا اور کہا کہ حضور، یہ میرا تھیلا نہیں ہے، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی ذمہ دار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازوں کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہاں لے جا رہا ہوتا تھا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے علی، آج جو تم پر میں فرض سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے۔ اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤں پر لگی ہوئی ہے، اور اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو مجھے مجبوراً اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی علم الدین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا۔ ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں سے پتہ نہ چلا۔ کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا تو اتنے میں ایک تاجر نے کہا کہ حضور، یہ تو میں نہیں جانتا یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اس قسم کا تھیلا میں نے وہاں دیکھا تھا، اور یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن ابی سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن ابی سفیان چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابہت تھی۔ تو علی بن سفیان نے پوچھا، اے تاجر، بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا، حضور، دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ یاد کریے، یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہے جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے۔ یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ جی ہاں حضور، مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا۔ اس نے کہا مجھے ایسا چمڑا دو جس سے میں ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جو اس چمڑے کا تھیلا بنا سکتا ہو۔ میں نے اسے وہ جگہ بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہ وہاں سے تھیلا بنوایا ہوگا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا ہے۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر سکندریہ میں پہنچے تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کروا دیا۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے کر آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں میں کام کرتا تھا اس کے ساتھ ہی ایک ذمہ دار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جو وہ ذمہ دار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ ذمہ دار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے
قیمت وصول کرتا، اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ ذمہ دار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بنواتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے ذمہ دار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جو تالے لے کر آنے کی زحمت نہ کیا کریں، آج میں خود جوتا بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا، اور داخل ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس ذمہ دار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ذمہ دار صاحب، کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، یہ کوئی چمڑا نہیں کہ اس کو خرید لوگے، یہ ایک حسینہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حضور اس کی قیمت بتائیں۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بھی بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو ذمہ دار سے خرید لیا اور اس کے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، لہٰذا تم اب اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطان معظم، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکیں، لیکن چند دنوں بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا، جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رقص کر رہی تھی، اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے، اور اس کے جسم پر کبھی کوئی ہاتھ لگاتا، کبھی کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصوں پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا۔ لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا، اور یہ سوچ کر میں لے کر آ رہا تھا کہ جا کر اس وحشی ذمہ دار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی قتل کر دی ہے، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کیلے کو دیکھا تو میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر بھی کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس کے ساتھ بدل دیا، اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ نہیں چلا۔ سلطان معظم، میں یہ نہیں جانتا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک وہ ذمہ دار بھی سزا کا مستحق تھا، اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی، لہٰذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی، لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست۔ تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا؟ جس کی جو پریشانی ہے اس کا جو جائز حل بنتا ہو میں نے ہمیشہ وہی نکالا۔ ہم نے کبھی انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے ہر قاتل، مجرم، شرابی، زانی کو اس کے کیے کی اس طرح سزا دی جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا تم کون ہو سزا دینے والے؟ تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس ذمہ دار کو اٹھوا لیا، اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ سرکار خزانے کی طرف سے ادا کر لیا، اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ
تھوپنا چاہتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمے لے لیا۔